الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس مبارک مجلس میں موجود حضرات علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی اور مدرسے کے منتظمین کے ساتھ متعلقین حضرات، مدرسے کے معاونین اور عزیز طلباء، یہاں کی مقامی زبان پشتو ہے اور میرا مسئلہ میری زبان ہے بلوچی. آپ کے پشتو کا تو میں نہیں کہتا، البتہ یہ کہہ سکتا ہوں ہماری بلوچی فرشتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. ایک جگہ میں نے کہا کہ جی جو لوگ اردو نہیں سمجھتے وہ ہاتھ کھڑا کریں. آپ سے بھی گزارش ہے، جو نہیں سمجھتے ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، اچھی بات ہے. یہ ہے تو مالا کنڈ اور سوات، لیکن آپ میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اردو نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی ہے. ایسے ہی لگتے کہ سارے کے سارے ہندوستان میں، کوئی تو کہہ دو کہ بھئی اردو نہیں آتی، سارے کے سارے کہتے کہ ہمیں اردو آتی ہے. میں آج کل ہمارے حاجی صاحب اور امیر المومنین حضرت حاجی عمران خان صاحب، ان کا مسئلہ ہے کہ اس نے حاجی صاحب نے بالکل ہم لوگوں کو مولویوں کو محدود کر کے رکھا ہوا ہے. ہمارے بھائی ڈاکٹر جاوید صاحب جو حضرت مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں، وہ تشریف لائے تھے. میرے علم میں بھی یہ بات تھی کہ مولانا محمد علی بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ غری کی رحمت کر دے ہمارے اکابرین میں، اور مولانا فضل الرحمان کے بھی استاد، جامعہ حقانی اکوڑا خٹک کے بہت بڑے اساتذہ میں سے. تو انہوں نے بتایا کہ میں حضرت کا پوتا ہوں اور آپ ہمارے ہاں آئیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ہماری بلوچی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، آپ کے پشتو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کہ فائدہ کیا ہے. لیکن چونکہ حضرت کا مسئلہ تھا، مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ کا نام لے لیا، تو میں ایک طالب علم نالائق قسم کا آدمی، میں انکار تو کر نہیں سکتا تھا. اس وجہ سے آپ حضرات کی مبارک چہروں کی زیارت ہو گئی. شکر ہے، الحمدللہ. یہ جو مجلس ہے اور مدرسہ کی آخری تقریب ہے، یہ حفاظ اور قرہ، کچھ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور کچھ حضرات نے قرات اور تجوید پڑھی ہے. پٹھان حضرات اور بلوچ حضرات کو سمجھانا تو مشکل ہے، جبریل علیہ السلام ان کو سمجھا نہیں سکتا. لیکن ایک بات ذرا سمجھ لینا، یہ میری جو گھڑی ہے یا میرے پاس جیب میں پیسے ہے، یہ پیسے امانت کے طور پر میں اس شخص کو دوں گا. حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا عبدالصمد صاحب، ان کی دیانت داری کا، امانت داری کا مجھے پتہ ہے. تو ان کے پاس میں قیمتی چیزیں، سونا ہے، چاندی ہے، گھڑی ہے، پیسے ہے، ڈالر ہے، یہ امانت اس کے پاس رکھوں گا کہ جس کی دیانت اور امانت داری کا مجھے 100% علم ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قیمتی چیز امانت اس کے پاس رکھوں اور اس امانت میں وہ رد و بدل کرے، خیانت کرے یا امانت کا انکار کرے اور امانت کو ضائع کرے، ختم کر دے، تباہ کر دے.
اس قسم کے آدمی کے پاس کوئی امانت نہیں رکھے گا۔ امانت اس کے پاس رکھا جائے گا کہ جس کی امانت داری اور جس کا امین ہونا مشہور ہو۔ آپ حضرات ناراض نہ ہو، یہاں موٹے موٹے پٹھان بھی ہے، میں خود بھی موٹا سا ہوں، یہاں موٹے موٹے لوگ بھی ہیں، مالدار بھی ہوں گے، سرمایہ دار بھی ہوں گے، ناراض نہیں ہونا۔ آپ چاہے اعتماد مولوی پر کرے یا نہ کرے، اور قاری صاحب پر اعتماد کرے یا نہ کرے، حافظ صاحب پر اعتماد کرے یا نہ کرے، لیکن میرے رب کو اعتماد ہے، اس نے قرآن پاک اس کی سینے میں امانت کے طور پر رکھا۔ آپ کی ضرورت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ گدھا اگر یہاں پر آپ کے درمیان میں آ جائے، گدھا جانتے ہو، خر، پختوں کے خر ہوئے، اگر گدھا یہاں آپ کے درمیان میں آ جائے یا کوئی کتا آ جائے، وہ کہ مالا کنڈ والوں کو میں نہیں مانتا، سوات والوں کو میں نہیں مانتا، والی سوات کو میں نہیں مانتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دمادم مست کلندر زندہ باد، خر زندہ باد، زندہ باد۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اگر خر آ جائے اور خر یہ کہہ دے کہ تم سارے مالا کنڈ والے مرد آباد، تمہاری حیثیت نہیں ہے، تمہاری عزت نہیں ہے، تمہاری قیمت نہیں ہے، تمہاری قدر نہیں ہے، زندہ باد خر زندہ باد، اور 50 خر اس کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ واہ ازما خر زندہ باد، بل ٹول خلق مرد آباد، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو گدھا اپنے آپ کو زندہ باد کہنے سے وہ زندہ باد ہوگا، یا گدھوں کے کہنے سے کوئی زندہ باد ہوگا؟ کوئی نہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ ہو گیا کہ آپ سارے کے سارے مالا کنڈ والے، جمہوریت ہے آپ کی، زیادتی اکثریت آپ حضرات کی ہے، یہاں کے 5000 لوگ 10,000 لوگ کہیں کہ مولوی منظور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہے، لیکن ایک شیخ العرب والعجم حسین مدنی کا شاگرد میرا شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور مفتی نظام الدین شامزئی، جو آپ کے اسی شامزئی علاقے کے تھے، اگر یہ دو آدمی کہہ دے کہ منظور زندہ باد، خدا کی قسم تمہارے 10,000 کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ دو آدمی تم سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ کے یہ 10,000 سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے نفسیات پر، میرے ذہن پہ کوئی ذہنی پریشانی مجھے نہیں ہوگی، جب میرے استاد مفتی نظام الدین شامزئی، میرے استاد رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت اقدس کوڑا خٹک والے مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگ پٹھان اور بلوچ تو ایسے بے حس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ عبدالحق کون ہے، محمد علی کون ہے۔ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ جامع حقانیہ کوڑا خٹک والے، اس کا نام ہندوستان میں تھا جبریل، اس کو مولوی عبدالحق نہیں کہتے تھے لوگ، یہ دارالدیوبند میں جب پڑھاتے تھے، میں نے خود حقانیہ میں میں نے بیان بھی کیا، ہمارے شیخ فرماتے تھے، مولانا سلیم اللہ خان بھی ان کے شاگرد تھے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دارالدیوبند کے اندر، ہندوستان کے اندر مولانا عبدالحق کو عبدالحق لوگ نہیں کہتے تھے، مولوی عبدالحق، دور دور سے جب آتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جبریل آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو میری پشتو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاں عزت اور حیثیت کی کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، عزت اور حیثیت کو انہوں نے سنا بھی نہیں ہے، اس کی حقیقت کو جانتے بھی نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں ملا کی کوئی حیثیت نہیں، مولوی کی حیثیت نہیں، مفسر، محدث، قاری، حافظ، مجود، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان سے پتہ کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم خود کس باغ کے مولی ہو۔ دمبے دو قسم کے ہوتے ہیں، دمبے
दुम्बे जानते हो, पख्तों के सवाई, गढ़ गढ़ गढ़। अब दो किस्म के दुम्बे होते, एक दुम्बा वो होता है कि जिसके पीछे उसकी चकती होती है चर्बी वाली बड़ी सी ऐसे, समझे? देखा? मैं उस दुम्बे की बात कर रहा हूं जिसके पीछे चर्बी वाली बहुत बड़े, वो चकती होती है, चकती, समझे? उसकी शर्मगाह छुपी रहती है। और एक दुम्बा पंजाब का होता है ऐसे है, उसकी शर्मगाह छुपी हुई नहीं थी। या जैसे कि बकरी को आपने देखा होगा कि बकरी की शर्मगाह छुपी नहीं रहती। अब बकरी उठ करके वो दुम्बे को कहे, चकती वाले को कहे कि तुम्हारी शर्मगाह जाहिर है, तो बेगैरत दोनों में कौन सा है? आपको समझ में नहीं आया? बकरी वो उठ करके उसको कह दे कि तुम्हारी शर्मगाह क्या है, तुम्हारी शर्मगाह ढकी हुई नहीं है, छुपी हुई नहीं है, तुम्हारी शर्मगाह जाहिर है। दुम्बे को कह दे तो दुम्बा यही कहेगा मेरी इतनी बड़ी चकती है, मेरी शर्मगाह छुपी हुई है, तुसी जड़ा ना अपने उसको देखो, तुम अपनी शर्मगाह को देखो। बाज लोग होते बेइज्जत और अंग्रेज के बूट पॉलिश करने वाले, लेकिन वो कहते कि हाफिज साहब की कोई हैसियत नहीं, मौलवी साहब की कोई हैसियत नहीं, कारी साहब की कोई हैसियत नहीं है। एक मुहाजिरी सहाबी और एक अंसारी सहाबी, बुखारी की रिवायत आपको सुना रहा हूँ। एक मुहाजिर सहाबी और एक अंसारी, इनकी आपस में लड़ाई हो गई तो मुहाजिर ने लात मारा, दूसरी रिवायत घोंसा मारा, इसको अंसारी को मारा। उस पर रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन का जो सदर था, रईसुल मुनाफिकीन का माना सदर, मुनाफिकीन का जो सदर था, वो कहने लगे, ओ चिशे खुदा खैर, मुनाफिकीन का जो सदर था वो तो चूंकि मदीने में रहते थे, यहूद में से नाम का मुसलमान बन गया था। अब जबकि सहाबी ने, मुहाजिरी ने, गलती हो जाती है इंसान से, आपस में लड़ाई होगी, उसने अंसारी को मारा, तो उस पर मुनाफिक कहता है कि हम जब जाएंगे यहाँ से, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये सारे के सारे मुहाजिर हैं, इनको धक्का दे दे करके मदीने से निकालेंगे, और जितने मुअज़्ज़ज़ लोग हैं हम मुअज़्ज़ज़ इन जलीलों को निकालेंगे यहाँ से। वो बेगैरत दुनिया का जो खुद की बेइज्जत है, और वो बेइज्जत कह रहा है कि मैं इनको जलील करके निकालूंगा, जलीलों को निकालेंगे। जलील को उसको कह रहा है, वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को कह रहा है। जरा कुरान सुन लो। यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु, जब वापस मदीने जाएंगे, ये सफ़र में थे और जिहाद के मौके पर इस तरह लड़ाई होगी। अब जब हम मदीना वापस जाएंगे, ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु, इज्जतमंद, यानी हम वो इज्जतमंद है, परले दर्जे का खर्ज है, खुद बेइज्जत है, खुद जलील है, मुनाफिक है, काफिर है, बेईमान है। नबी ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई भी, अल्लाह ने फरमाया पढ़ तू नमाज जनाजा, जितना पढ़ इसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। ये 100% जहन्नमी। मोहम्मद की जूतियों पे मैं कुर्बान जाऊं, आपने अपने ये कि कमीज मुबारक उसको कफन के तौर पर पहनाया, लेकिन उसकी मग़फ़िरत हुई नहीं। और वो कह रहा है अबू बकर, उमर, उस्मान को और मुहाजिरीन को कह रहा कि ये सारे जलील हैं। ला युख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, मिनहा मदीने से निकालेगा, इज्जतमंद जलीलों को निकालेंगे। अल्लाह ने फरमाया वो बेइज्जत, वो बेगैरत, तेरे पास इज्जत कहाँ से आ गई? वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत तो ईमान वालों के पास है, तेरे पास खर्जोए कहाँ से इज्जत आ गई? तेरे पास इज्जत कहाँ से आ गई? मैं PhD डॉक्टर हूँ, जावेद कहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर कुछ भी नहीं है। हजारों डॉक्टरों को PhD को जमा करो, हाफिज साहब तक नहीं पहुँच सकते, ये कारी साहब तक नहीं पहुँच सकते। आप नाराज ना हो ना,
علامہ اقبال بہت بڑے آدمی، علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال، لیکن آپ لوگ پٹھان لوگ ڈرتے ہیں، ہم بلوچ لوگ نہیں ڈرتے۔ آپ صاف صاف کہیں گے یہ، لیکن میں صاف کہتا ہوں، میرا اپنا ایمان یہ ہے، خدا کی قسم تمہارے ڈاکٹر اقبال کو حافظ صاحب کے برابر نہیں سمجھتا۔ گل صاف ہے، جو عشق کرتا ہے وہ ڈرتا نہیں۔ یہ تمہارے جتنے بی 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 ایس، اللہ نے بنایا بابا لیکن یہ بی بی ایم بی بی ایس بی 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 بی۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، لیکن میں اس ڈاکٹریٹ پہ نہیں کھا رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں محمد کا نام لے کر کھا رہا ہوں، میں ابو بکر عمر کے نام پہ کھا رہا ہوں۔ علاقے والے یہ فیصلے انسانوں کے کہنے پہ نہیں ہوتے کہ انسان کسی کو کہے کہ یہ معزز ہے، یہ بہت بڑا ہے، کہہ دے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اگر واقعتاً اس میں صلاحیت ہے تو کہہ دو۔ لیکن لوگ جمع ہو کر کے کسی بے دین اور کسی دین کے دشمن کو، فاسق اور فاجر، افسق اور افجر کو، اگر لوگ اس کو اٹھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہہ دیں کہ یہ بہت بڑا قیمتی ہے، لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لو، قرآن پاک کے ساتھ جو جڑ گیا نا، ناظرہ پڑھنے والے کی نوعیت الگ ہے، حافظ صاحب کی نوعیت الگ ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنے والے کی نوعیت الگ ہے، مفسر کی نوعیت الگ ہے، اور محدث کی نوعیت الگ ہے، قاضی کی نوعیت الگ ہے، مفتی کی الگ ہے، ہر ایک کے مراتب ہے۔ نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنجو انگشت یکساں نہ کر۔ یہ پانچوں انگلیاں قیمتی ہے، لیکن یہ برابر نہیں ہے، ان میں فرق ہے۔ حافظ صاحب کا اپنا مقام ہے، جس کے سینے کے اندر، جس کو ہمارے بلوچوں کے پٹھانوں کے بہت لمبے چوڑے سینے ہوتے ہیں، جن کو ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے ایسے موٹے موٹے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن خیال کر لینا شاید یہ جو چھوٹا سا معصوم بچہ ہے نا، اس معصوم بچے کے مقابلے میں بلوچوں کا سردار اور آپ کا خان شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جس کے سینے میں قرآن ہے، آپ کا خان پٹھانوں کا، ہمارے بلوچوں کا سردار۔ بلوچ سے پوچھا کہ سردار بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ تو بلوچ نے کہا کہ اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا سردار بھی چھوٹا نہیں۔ بلوچ سے کہا کہ اللہ بڑا ہے یا تمہارا سردار؟ کہتے واجہ ماں اللہ ندیس تک ہوں، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا سردار بھی چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ اور پٹھان سے پوچھا کہ اللہ بڑا ہے یا خان بڑا ہے؟ تو پٹھان نے مولوی صاحب کو کہا، مولوی صاحب خدا تمہیں اس طرح پریشان اور ذلیل کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کر دیا، میں حیران ہوں کہ خان کو بڑا کہوں یا اللہ کو بڑا کہوں۔ پٹھان تو ہار گیا، پٹھان نے اس طرح کہا کہ جیسے تم نے مجھے پریشان کیا، اللہ تمہیں پریشان کرے۔ میں حیران ہوں، اگر کہتا ہوں خان بڑا ہے اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر کہتا ہوں اللہ بڑا ہے تو خان ناراض ہو جائے گا۔ جیسے کہ کبھی ہم لوگوں کو پکڑ کر کے نا، بعض غریبوں کو، کسی کو پکڑا کسی نے، آپ سمجھ گئے نا، سمجھ گئے، وہ پگڑی والے کو کسی نے پکڑا، کہا بولو ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہے یا طالبان صحیح ہے؟ اس نے کہا تم بھی صحیح ہو، طالبان بھی صحیح ہے، اصل کتے کے بچے ہم۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ کمال کیا اس نے، کہا بولو بولو کتے کا بچہ، بولو طالبان صحیح ہے یا ہم صحیح ہے؟ اس نے کہا وہ بھی صحیح تم بھی صحیح، اصل خر ہم ہیں اور اصل ذلیل ہم ہیں، بابا تم دونوں کے دونوں صحیح۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن پاک کے ساتھ جو آدمی چمٹ گیا نا، یہ لمبا چوڑا سینہ، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں حدیث رسول آپ کو سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ان الجوف الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب، جیسے کہ یہ پرانے قسم کے کھنڈرات مکانات ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں اور ان میں آبادی نہیں ہوتی، تو بچے جا کر وہاں پر گندگی کرتے، غول کرتے ہیں، بچے جا کر کے وہاں پر غول کرتے ہیں، سمجھ؟ جو مکان غیر آباد ہوتا ہے نا، مکان غیر آباد ہوتا ہے، جس کے سینے میں قرآن کی آبادی نہیں ہے، وہاں شیطان غول کرتا ہے۔ جس مکان کے اندر انسان رہتے ہیں وہاں پر بچے جا کر کے پاخانہ گندگی نہیں کرتے،
لیکن جو مکان غیر آباد ہوتا ہے، ویران ہوتا ہے، اس ویران پہ میرا نبی یہی مسئلہ بتا رہا ہے، ان الجوف الذی لیس فیہ القرآن، جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے، کل بیت الخرب ہے، جیسے کہ کھنڈرات بیکار قسم کا مکان ہوتا ہے، اور اس میں میں نے عرض کیا کہ بچے گند کرتے پاخانہ کرتے ہیں، تو جہاں سینے میں قرآن نہیں ہے وہاں شیطان وہ بھی غول کرتا ہے۔ اصل میں خیال کر لینا، آپ حضرات ناراض نہ ہونا، میں متمم ہوں، مدرسے چلا رہا ہوں، اور ہمارے بچے مولویوں کے بھی ہوتے ہیں، سمجھے، وہ بڑے بڑے مفتی، مولوی، مفسر، محدث، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں ہمارے۔ اللہ کا دین ہوتا، فیصلے آسمان کے ہوتے ہیں۔ کبھی مولوی کا اپنا بیٹا، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے، ایک یتیم بچہ جو قرآن پڑھتا ہے، سبحان اللہ، حیرت ہوتی ہے۔ میں ایک جلسہ تھا، یہ جلسہ تو آپ کے 4.5 آدمی ہیں نا، آپ کے یہاں تو یہ 4.5 ہے، 5.5 ہے۔ میں ایک جلسے میں تھا جہاں ہزاروں کا مجمع تھا، تحد نگاہ، جہاں پر انسان ہی انسان، کراچی میں۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ڈاکٹر جاوید بٹھاتا کھلاتا پلاتا، بیٹھے ہوئے ہم لوگ مولوی لوگ کھا رہے تھے۔ ایک بچے نے قرآن کی تلاوت کی، میرا دماغ خراب ہو گیا، ایسی اس نے تلاوت، کھیل رہا تھا قرآن کے ساتھ، یہ بچہ ظالم، یہ کھیل رہا تھا، جیسے آپ کے F-16 کو قربان کروں، یہ F-16 ایسے دوڑ نہیں لگا سکتا جیسے یہ دوڑ لگا سکتا۔ اور آپ کو مالا کنڈ اور سوات والوں کو مبارکباد بھی ہو، آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ 2 سال 3 سال پہلے کی بات آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے قرآن کا مقابلہ ہو گیا، آپ کا ایک معصوم بچہ سوات والا پوری دنیا میں جیت گیا۔ این ابناء العرب، عرب کے بچے کہاں گئے؟ این ابناء العرب انا انزلناہ قرآنا عربیا، عربی میں اللہ نے اس کو اتارا، لیکن عربوں میں نہیں۔ عرب ایسے عیاش بن گئے، ایسے عیاش بن گئے، ایسے عیاش بن گئے۔ پورے سعودیہ میں سالانہ حافظوں کی تعداد سالانہ جو حافظ بنتے سعودیہ میں، اس میں پٹھانوں کے بچے بھی ہیں، بلوچوں کے بھی ہیں، سندھیوں کے بھی ہیں۔ پورے سعودیہ میں حافظوں کی تعداد 4,500، اور یہاں اس سال ابھی اس شعبان کے مہینے میں حفظ جنہوں نے مکمل کیا ہے اور وفاق المدارس میں جو امتحان دے رہے ہیں وہ 74,000 ہے، وہ 74,000۔ یہ صرف وفاق المدارس، باقی راونڈ کے تحت جیسے کہ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے، اور کچھ خیبر پختوں میں وہ چھوٹے چھوٹے مدرسے بلوچستان میں، اندرونی سندھ میں، کہ وہ وفاق کے ساتھ، میں نے خود وفاق میں امتحان نہیں دیا، میں حافظ ہوں، لنگڑا لوڑا حافظ ہوں، بہرحال حافظ ہوں میں، سمجھے، میں حافظ ہوں، میں نے خود وفاق میں امتحان نہیں دیا۔ بعض مدارس ایسے ہیں کہ ان میں وہ وفاق میں نہیں ہے، وہ بریلویوں کی تنظیم المدارس میں بھی نہیں ہے، اور جماعت اسلامی کے مدرسے سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے، وہ اپنے طور پر قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ صرف دیوبندیوں کے حافظوں کی تعداد 95,000 اور لاکھ کے لگ بھگ سالانہ، صرف دیوبندیوں کی، وفاق غیر وفاق، راونڈ غیر راونڈ، سب کو ملاؤ۔ اور بریلوی حضرات کے ہاں بھی ماشاءاللہ حافظوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن اس کے آدھا سے بھی کم ہوتا ہے، وہ حضرات بھی خدمت کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی حافظوں کی تعداد، لیکن یہ جیسے سمجھو یہاں 90,000 ہے تو 90,000 ان کے ہاں 30,000 بھی مشکل سے ہو جائے، لیکن ہوتے ہیں۔ اور پھر جماعت اسلامی والوں کے وہ تو اگر 10,000 بھی نہیں ہوں گے، ان کے حافظوں کے ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل بہت کم ہی ہوتے ہیں جماعت اسلامی والوں کے، اور اہل حدیث حضرات کے بھی اسی طرح بہت کم ہیں، بہت کم ہے۔ اور ایک اور جماعت ہے، شین و یا عین و ہاں، شین و یا عین و ہاں، سمجھ میں ہے کہ آپ، میں نام نہیں لیتا، دیکھو تم لوگ نام لیتے ہو تو خود برداشت کرو، میں نام نہیں لیتا، میں نام نہیں لیتا بھائی، میں نام نہیں لیتا ہوں، میں تو ڈرتا ہوں نا۔ آپ نے دیکھا وہ جو گدھا ہوتا ہے نا، گدھا کہتے ہیں ڈھوم ڈھوم، پیچھے سے کہتے ہیں پر پر، تو کسی نے کہا کہ یہ ہوں کر رہے اور پیچھے سے پر پر، یہ ہوں، کہا مالا کنڈ والوں کو ڈراتا ہوں، ان پر پریشر ڈال، کہا پیچھے سے پر پر، کہا تھوڑا سا خود بھی ڈرتا، اس لیے میں نے نام نہیں لیا۔
ان کے یہاں تو اللہ کے فضل سے قرآن تو ہے ہی نہیں. میں چونکہ عالمی مقابلوں میں گیا ہوں، عالمی مقابلوں میں، اور ان کے ہاں ہم یقین کریں ان کا بڑا سا بڑا مولوی ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو منہ ٹھیڑا ہوتا ہے. ایک دو آیتیں پڑھتا ہے تو کتے کی طرح زبان نکلتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے ملک کے سربراہ خاتم النبیین، خاتم 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 خاتم، آپ کو سمجھ نہیں آئے؟ ہمارے ہاں اس مدرسے تعلیم القرآن میں کوئی ایسا بے غیرت بچہ نہیں ہوگا، یا پورے سوات میں، مالاکنڈ میں، دیر میں، اور پورے خیبر پختوں میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جو خاتم النبیین کا لفظ نہ کہہ سکے. بڑے مزے سے کہتے ہیں. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ہم لوگوں کو تو مزہ آتا ہے بڑے مزے سے، لیکن بعض لوگوں کا برا حال ہوتا ہے جیسے کہ 6 دن سے ٹٹی بھی نہیں کیا، پیٹ اس کا بند ہو گیا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جہاں پر جن کی زندگی صبح سویرے بچے اٹھ کر کے، سائیں عبدالصمد بتائیں، سائیں عبدالصمد ناراض نہیں ہونا. صبح سویرے بچے جب اٹھتے ہیں، نہ ان کو وضو کی ضرورت ہے نہ استنجا کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں. وضو استنجا کی نہیں، دیر ہو گئی ہے، اسکول میں دیر ہو گئی، لہذا اماں جی نے ڈبل روٹی کو لے کر کے چیرا، اس میں یہ کل مکھن لگایا یا اس میں کوئی چیز ایسے ڈبل روٹی اس کو دے دیا، اور کریم لے کر کے بچے کے چہرے پر ایسے ایسے اس نے کر لیا، اور پتلون اس کو پہنایا، ٹائی اس کو لگایا، چل اسکول پہ جا. اب وہ اسکول کی کتابیں اٹھا کر کے یہاں امریکی کمانڈو جا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے؟ جا رہے ہیں امریکی کمانڈو جا رہے ہیں. اور وہاں گیا تو وہاں اللہ آپ کا بھلا کرے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی ضرورت نہیں. انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں جا کر کے پاک سرزمین شاہجباد، ایشوری حسین شاہجباد، پاک سرزمین کا نظام، قوت عوام. جی ہاں، یہ بھی اسی میں گیا نا. پاک سرزمین شاد باد، ایشور حسین شاد باد. یہ الف انار، بی بکری، پی پنکھا، تے تختی، ٹے ٹوپی، جیم جوتا، ہا حلوہ، خا خرگوش. یہ تعلیم ہے جی، سمجھیے. الف انار، بے بکری، پے پنکھا، تے تختی، ٹے ٹوپی، سے سمر، جیم جوتا، خا خرزوئے. دال دلہ، زال زلیل کا بچہ. ایسا ہے. ہمارے ہاں آ جاؤ، مدرسے میں آ جاؤ، ناراض نہ ہو. اللہم آتنا بالالف الفتا وبالباء برکہ وبالتاء توبہ وبالثاء ثوابا وبالجیم جمالا وبالہاء حکمتا وبالخاء خیرا وبالدال دلیلا. الف انار بے بکری ٹے ٹوپی سے سمر نہیں ہے. پھر بھی کہتے ہیں ہم لوگوں مولویوں کو کہتے ہیں یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، ان پڑھ ہے، ان پڑھ ہے. لوگ کہاں آسمان پہ پہنچے
اور مولوی لوگ ابھی تک جو ہے نا الف با تا ثا جیم ہا خا لوگ آسمانوں پر جا کر کے پہنچے. تو ابھی آسمان پر جا رہا ہے، تو ابھی اڑ رہا، تیرا جہاز ابھی اڑ رہا. یہ کوا ہزاروں سال پہلے سے اڑ رہا، یہ گدھ ہزاروں سال پہلے اڑ رہی، یہ مکھیاں اڑ رہی ہے، اور یہ مچھر بھی اڑ رہے ہیں، یہ حرام قسم کے پرندے وہ سارے اڑ رہے ہیں. اڑنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے. مدینہ کے گلیوں میں، مدینہ میں آسمان سے فرشتوں کے لائن لگتی تھی، محمد کی زیارت کے لیے آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کمال تو اسی کا ہے، کمال تو اسی کا کہ ابو بکر عمر عثمان علی کے ان کی مصافحہ کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے آسمان کے فرشتے 1.25 لاکھ صحابہ کی زیارت کے لیے، نبی کی شاگردوں کی زیارت کے لیے. اس زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے صحابی، آج کل ہم لوگ کہتے ہیں شاگرد، صحابی. اور پھر تابعین کے زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے صاحب، صاحبان، صاحبین، جیسے ابو حنیفہ کے. پھر اس کے بعد شاگرد ہو گیا تلمیذ. پھر ایک زمانے کے بعد شاگردوں میں جب فخر آ گیا تو اس کو تلمیذ کو کر دے تلمیذ. پھر اس کے بعد شاگرد ہو گیا شاگرد ہو، شاگرد ہو. ہمارے بلوچ فارسی کا لفظ ہے شاگرد ہو، گرد شاہ. استاد ہوتا ہے شاہ گرد ہو، اس کے دائیں بائیں طلبہ ہوتے تو شاگرد کو شاگرد ہو، اس کو شاگرد ہم لوگوں نے. اور آج کل تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ڈنٹ اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ، ابھی تو ہو گیا اسٹوڈنٹ آ گیا. اس لیے علاقے والے اسکول ہماری ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں. کالج ہماری ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں کرتا. یونیورسٹی ہماری ضرورت ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، مجھے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن کالج اور یونیورسٹی کی 24 گھنٹے کی محنت اس کے لیے. کالج اور یونیورسٹی کی جو محنت ہے وہ سارے کے سارے کس کے لیے؟ اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ قرآن کو اٹھا کر کے سینے میں رکھو یا قرآن کو آنکھوں سے لگاؤ، قرآن کو سر پہ رکھو. لیکن انگریز نے کہا کہ پیٹ کا کیا ہوگا؟ پیٹ کو یہاں سے درمیان سے اٹھا کر سر پہ رکھا 24. اس پیٹ کے